حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں, ہم تو بھیجے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کا مطلب بیان کر دیا ان کو کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو. تو رستم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ پھر دوسرا جواب دیا, ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے. کہا اچھا, اس اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے. 3 جواب دیے جو کہ میرے تمہارے لیے ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس دنیا میں راہ عمل ہیں. کیا 3 جواب دیے؟ پہلا جواب, اس اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کر سکیں. اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کر سکیں, تاکہ ہم لوگوں کو ظالموں کی بے اعتدالیوں سے نکال کر اسلام کے عدل میں کھڑا کر سکیں. ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں. یہ 3 کام ہیں ہمارے. یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ مقصد ڈاکٹر کے آنے کا بھی ہے, انجینئر کے آنے کا بھی ہے, پرنسپل کے آنے کا بھی ہے, اسٹوڈنٹ کے آنے کا بھی ہے, ٹیچر کے آنے کا بھی ہے, تاجر کے آنے کا بھی ہے, یہ بادشاہ کے آنے کا بھی ہے. لا الہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کی نفی ہے, میرے اپنے نفس کی نفی ہے. وہ مجھ سے ہوتی نہیں کیونکہ اپنے آپ کو میں پرفیکٹ سمجھتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا بھائی لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں میری من چاہی نہیں پہ نہیں چلوں گا, رب چاہی پہ چلوں گا. من چاہی پر نہیں چلوں گا, رب چاہی پر چلوں گا. اب یہ کیسے کروں میں؟ یہ تو مانتا ہی نہیں دل اس بات کو. مجھ سے بڑا تو افلاطون ہے ہی کوئی نہیں. میں کیسے اپنی منمانی چھوڑ کر کے جنید جمشید کے بتانے پر چلوں, یا مولوی طارق جمیل کے بتانے پہ چلوں, یا فلانے کے بتانے پہ چلوں, یا فلانے کے بتانے پہ چلوں؟ میں تو خود سب سے بڑا افلاطون ہوں. اس چیز نے شیطان کو مروا دیا. جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو, تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا کل کا بچہ, میں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا. سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں. 100 سال. یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا, میں نہیں کروں گا. اللہ نے موقع دیا, ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو, ابھی بھی کر لو. 100 سال کا موقع دیا. پھر پوچھا, ایک دم باہر نہیں نکالا, پھر پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس وقت ہی کہہ دیتا یا اللہ غلطی ہو گئی. تو اللہ کو دلیل دی اس نے, جیسے ہم آج دلیل دیتے ہیں. جنید صاحب 1 منٹ, آپ کے یہ کہاں سے یہ بات, یہ کیسے, یہ اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مسلمان آج اللہ کے حکموں پر دلائل مانگتا ہے. دلیل دے مجھے آپ. اس نے اپنے علم سے ایک چیز کو مرتب کیا. اس کے علم کا اور میرے علم کا کیا مقابلہ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے 1.5 سال کے یا 1 سال کے بچے کو وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہو, میں اس کو روکوں تو کہ ابا تو مجھے کیوں روکتا ہے؟ پہلے دلیل دے مجھے اس بات کی کہ تو مجھے کیوں روک رہا ہے تو اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے. ہاں, تو میں اس کو دلیل دوں گا یا ایک اس کو چپت رسید کروں گا؟ تو اس بچے کی اور میری عقل میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے, بندے اور رب کی علم میں اور عقل میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے. ایک حصہ مجھے, آپ کو اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیا, اور 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو ہم اپنے علم سے اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ہاں, یہاں پر حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے, کوئی بیٹھے ہوئے حاجی حضرات یہاں پر ہیں جی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ گے کوئی حاجی بیٹھا ہے ادھر؟ اچھا, حاجی صاحب بیٹھے ہوئے سامنے ہیں جی. اگر واقعی اللہ کے ہر حکم کی کوئی دلیل چاہیے مجھے, تو میں ان سے کہوں بھائی وہ جمرات میں جو میں پتھر جا کے مارتا ہوں, تو میں پتھر کیوں مار رہا ہوں بھائی؟ ادھر وہ شیطان تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر. اس کی آپ مجھے کوئی آپ لاجیکل مجھے کوئی ایکسپلینیشن دیں اس کی, میں کیوں مار رہا ہوں پتھر؟ یہاں میں اپنے یہاں آپ کا پیرامیڈکس ہاسپٹل, اس کے ذہن میں اگر کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دے ہیں جی, آپ پوچھے بھائی پتھر کیوں اٹھا رہے ہو پروفیسر؟
وہ کہے جی بھائی میں نے پتھر مارنا ہے وہ سامنے دیوار کو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو پاگل ہو گیا بیچارہ یار، اس کو کہیں جمع کراؤ. ہاں لیکن وہاں پر تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، پروفیسر بھی کر رہا ہے، مفتی بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں. 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے حرم میں، اور اللہ جل شانہ فرما رہے نہیں اس کو چھوڑو اور جاؤ مینا میں 5 نمازیں پڑھو. وادی میں، کھلی وادی کے اندر، وہاں کیا تک ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں کہوں یا اللہ کوئی لاجک تو دے اس بات کی. نہیں ادھر نہیں جانا ہم نے یہی پڑھنی ہے. پھر مینا سے بھائی چلو بھائی پیدل عرفات پہنچ گئے، بھائی تھکے ہارے ٹوٹے پجے عرفات پہنچے، تو وہاں چلو بھائی اب آرام کریں گے. نہیں بھائی آرام کوئی نہیں کرنا ادھر، یہاں سے سیدھے جاؤ مزدلفہ واپس. اوفو یا اللہ، اس کی کیا لاجک ہے جی؟ تھوڑا آرام کرنے دیں آپ ہم کو. اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو ادھر. کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. اب چلے جا رہے ہیں ادھر واپس مزدلفہ پہنچ گئے، تھکے ہارے، رات ہوئی، یا اللہ ہونتے سو جائیے جی. اٹھو فوراً فجر کے بعد جیسے ہی سورج نکلا چلو ادھر، اب جا کے پتھر مارو ادھر اس کو، شیطان کو. یا اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے جس کو پتھر مارنے جا رہے ہیں. تو یہاں تو مجھے ایک بھی چیز اگر ظاہراً عقل سے دیکھیں تو ایک بھی لاجیکل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن جہاں جو کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. یا اللہ حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، ہم حاضر. یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. حج پر کیا کرایا جا رہا ہے مجھے آپ کو کہ بات تیری موٹی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، حرم کی بھی کوئی قیمت نہیں، عرفات کی بھی کوئی قیمت نہیں، طواف کی بھی کوئی قیمت نہیں. قیمت صرف اور صرف ہمارے حکم کی ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے مجھے تمہیں وہاں پر. لیکن حج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہی، ابھی اسی چیز کی مشق کر کے آئے ہیں اور واپس آ کے پھر وہی. یہ میرا تمہارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ میرا تمہارا، یہ پورے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے. اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. اب آدمی کیسے میں اللہ کے حکموں پر آؤں؟ کیونکہ جب تک اللہ کے حکموں پر آؤں گا نہیں، نہ میری زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، نہ یہ معاشرہ پنپ سکے گا. تو اب دیکھو نا پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، پرنسپل آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھو ماشاءاللہ سے کس تمیز سے سارے بیٹھے ہوئے ہو جی. پرنسپل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، چوں بھی نہیں کوئی کر رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے. کیوں؟ ان کی طاقت کو سب پہچانتے ہیں.